محبت سے ایک بار درود شریف پڑھیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ کے بعد قرآن عظیم کی کسی آیت کو موضوع سخن بنانے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی حدیث کی ضوء اور روشنی میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ بات پیش کرنے سے پہلے یہ 4 مصرع کہوں کہ قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے۔ قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو۔ قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے اور ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد و انا احمد، میں ہی محمد ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 اسمائے گرامی ایسے ہیں جو حمد سے مشتق ہیں: محمد، احمد، حامد، محمود۔ میں اس پر ضرور روشنی ڈالوں گا کہ آخر محمد کا مطلب کیا ہے اور احمد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے اور بقیہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، یہ ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں جیسے رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، جبار ہے، غفور ہے، غفار ہے، قیوم ہے، حی ہے، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ویسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذاتی بھی ہیں اور صفاتی بھی ہیں۔ نام محمد یہ میرے مصطفیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جواد، کریم، رؤوف، رحیم، ہاشم، یہ جتنے سارے نام یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ کچھ بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور کے 2 نام ذاتی ہیں، ایک زمین پہ ایک آسمان پہ۔ زمین پہ جو نام ہے وہ محمد ہے اور آسمان پہ جو نام ہے وہ احمد ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین پہ نام محمد اور آسمان پہ نام احمد؟ یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے تعلقات نحو و صرف سے بھی ہے، عالمیت کورس انہوں نے کی ہے، وہ اس بات کو کافی بہتر طریقے سے سمجھیں گے اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرشتوں کا مرکز و محور آسمان ہے، آسمان پہ فرشتے رہتے، پھر اللہ رب العزت ان کے ذمے جو کام سپرد فرماتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ ان کی تسبیح، ان کا قول، ان کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف ہم کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا دعویٰ ہے کہ بحمدک، تیری تعریف کے ذریعے تیری ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا حمد ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف حمد ہے،
اور جہاں حمد کا اطلاق ہوتا ہے کوئی ایک بار بھی تعریف کر دے حمد ہو جائے گا، 2 بار تعریف کر دے حمد ہو جائے گا۔ فرشتوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ سب سے زیادہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام آسمان پہ احمد رکھا، اور احمد یہ اس میں تفضیل ہے حمد سے، اور اس میں تفضیل کا مطلب اور اس کا معنی اس طرح کریں گے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی کسی نے تعریف کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آسمان پہ ان کا نام احمد اور زمین پہ ان کا نام محمد کیوں ہے؟ کیونکہ محمد باب تفعیل سے ہے۔ محمد اسم مفعول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، ایک بار نہیں۔ محمود کا مطلب ایک بار بھی اگر تعریف ہو جائے تو وہ محمود کے زمرے میں آ جائے گا، لیکن محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک اور قیامت کے بعد جو زندگی جنت میں گزرے گی وہاں تک میرے محبوب کی تعریف بیان ہوگی، ہر جگہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف۔ عزیزان گرامی وقار، احمد مطلب تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب محمد مطلب جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ احمد بھی میرے نبی ہیں، محمد بھی میرے نبی ہیں۔ احمد اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ خدا کی تعریف رسول نے کی ہے، اور محمد اس لیے ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف اپنے محبوب کی فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لفظ احمد اور لفظ محمد، یہ تعریف کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے، اور میرے رسول کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، محشر کا جو دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ سنا ہے آپ نے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کن، آسمان تیار ہو گیا۔ لفظ کن سے پوری زمین تخلیق میں آ گئی۔ لفظ کن فرمایا فی ستتی ایام، 6 دنوں میں اللہ نے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین، آسمان، جنت، دوزخ سب کو پیدا فرما دیا۔ وہ اللہ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کا حساب لے گا تو وہ تو چند گھڑی میں حساب لے لیا جائے گا، چند ساعت میں حساب لے لیا جائے گا۔ پھر 50,000 سال قیامت کے دن رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت حساب تو چند منٹ میں لے لے گا، 50,000 سال کا دن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 50,000 سال دن اس لیے ہوگا محشر کا کہ محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے ان سب کو میرا خدا اپنے محبوب کی شان دکھلائے گا، اپنے محبوب کے کمالات اور ان کی خوبی کو دکھلائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تبھی تو حضرت علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر بھی قائم ہوگی تو کیوں؟ محبوب کی شان دکھلانے کے لیے، رسول کی شان دکھلانے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم مرتے ہیں تو ہمیں قبر میں بھی رسول کی شان دکھائی جاتی ہے۔ ہم جب حشر میں ہوں گے
وہاں بھی محبوب کی شان دکھائی جائے گی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا، پوری امت حضرت آدم کے پاس جائے گی۔ آدم علیہ السلام حضرت شیش کے پاس، حضرت شیش علیہ السلام حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پوری امت کبھی حضرت ابراہیم، کبھی حضرت اسماعیل، کبھی حضرت اسحاق، کبھی حضرت یعقوب، کبھی حضرت یوسف، یہاں تک کہ وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس اور کہیں گے ہم پہ رحم فرمائیے۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، بڑا ہولناک والا دن ہوگا۔ تانبے کی زمین ہوگی، سوانیزے پہ سورج ہوگا، تپش اور گرمی زبردست ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ اس سے پہلے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا نعرہ یہی ہوگا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد الرسول اللہ، وہاں جاؤ، تمہارا کام وہی ہوگا۔ جب ساری امت محمد عربی کی بارگاہ میں آئے گی تو میرے مصطفیٰ فرمائیں گے انا لہا، میں تو تمہارے لیے ہوں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں بیان کی جائے گی، شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ کبھی شان محبوبی مقام ابراہیم، مقام محمود پہ دکھائی جائے گی، کبھی شان محبوبی حوض کوثر پہ دکھلائی جائے گی، کبھی شان محبوبی پل صراط کے وقت دکھلائی جائے گی، کبھی شان محبوبی میزان کے وقت دکھلائی جائے گی، کبھی شان محبوبی حساب و کتاب کے وقت دکھلائی جائے گی۔ پورے محشر میں امتی یہی دیکھیں گے کہ میرے مصطفیٰ کی شان کتنی عالی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبوبیت کتنی بلند ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام ہے، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، جب پچھلی امت نے توریت میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے یہ کمالات ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بہتوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ اللہ رب العزت وہ انعام ہمیں عنایت فرما دے۔ 7 بچوں کا نام محمد رکھا گیا تھا، مختلف جگہوں میں، مختلف زمانے میں، مختلف علاقوں میں 7 بچوں کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مخفی کر دیا، انہیں چھپا دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی محمد، وہ اپنے محبوب کو عام کرنا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ اے آمنہ، تیری گود میں جو بچہ آئے گا اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اسمہ فی التورات وفی السماء والارض، اس کا نام تورات میں، انجیل میں، زبور میں، زمین و آسمان میں اللہ نے محمد رکھا ہے۔ محمد نام رکھا گیا، لیکن جن 7 بچوں کا نام محمد رکھا گیا تھا اور انہیں مخفی کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہیں باطن کر دیا، انہیں چھپا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ موحد ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نام مصطفیٰ کی برکتیں انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، آواز دی جائے گی، اے محمد اٹھ جا، فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، بلا حساب و کتاب۔ بہت ہی مضبوط گفتگو ہے، بڑی ہی محبت اور پیار والی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اللہ کی جانب سے جب یہ ندا دی جائے گی کہ اے محمد اٹھ جا جنت میں داخل ہو جا، تو جتنے محمد نام والے ہوں گے سب اٹھ جائیں گے، سب اٹھ جائیں گے، لیکن مخاطب میرے رسول ہوں گے۔ اور جب وہ سب اٹھ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ جب تم سب اٹھ گئے تو میں اپنے محمد کے صدقے میں تم سب کو بلا حساب جنت عطا کرتا ہوں، سب کو جنت میں داخلہ فرما دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لفظ محمد کی برکت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دو انسان کو، دو آدمی کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، ایک کا نام احمد ہوگا، دوسرے کا نام محمد ہوگا۔ فقط اللہ اس بنیاد پر کہ اس کا نام احمد ہے اور محمد ہے، اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اسرار الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حکایت نقل فرمائی کہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ بغور سماعت فرمائیں، اللہ کا حکم ہوا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ آپ اردو میں پڑھے ہوں گے کہ قارون زمین میں دھس گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، تو اس کو زمین کے 7ویں طبقے تک، یعنی جو ایک دم لاسٹ ایریا ہے وہاں تک دھسانے کا حکم دیا گیا۔ تو فرشتے اسے زمین کے اندر لے گئے۔ جس طریقے سے پیاس چھلو تو اس کا ایک پرت نکلتا ہے، اس کے نیچے دوسرا پرت، اس کے نیچے تیسرا پرت، ایسے ہی زمین ہے، زمین کے طبقات ہے، اس کے نیچے زمین، پھر اس کے نیچے زمین، آخری جگہ کو تحت الثری کہا جاتا ہے۔ قارون کے لیے یہ حکم خدا بندی نازل ہوتا ہے کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ فرشتے اسے زمین کی تہ تک لے کے جاتے ہیں، پہلی تہ تک لے کے جاتے ہیں، دوسری تہ تک لے کے جاتے ہیں، تیسری زمین کے سطح تک لے کے جاتے ہیں، چوتھی طبقے تک لے کے جاتے ہیں۔ تو چوتھے طبقات میں اللہ کی بہت ساری مخلوق تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر تو نے کون سا جرم کیا ہے، آخر تو نے کون سا گناہ کیا ہے، آخر تو نے کون سی غلطی کی ہے کہ اس غلطی کی بنیاد پر تجھے زمین کے نیچے دھسایا جا رہا ہے، تجھے اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس قارون نے کہا تھا کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، فرشتے رک جاؤ، اس کو وہیں پہ چھوڑ دو، اب اسے مزید نیچے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اے رب کائنات، آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے تو نے کہا تحت الثری تک اسے لے جایا جائے، اب چوتھے ہی طبقے میں اس کے عذاب کو یہیں پہ روک دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اس نے میرے کلیم موسیٰ کا نام لے لیا ہے؟ موسیٰ کا نام لیا، نام موسیٰ کی برکت سے اللہ رب العزت نے قارون کو وہیں پہ روکنے کا حکم دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے نام میں اتنی برکت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کا اتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک، تو پھر رسول ہاشمی وقار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کیا ہوگی، جو سارے نبیوں کے لیے بھی رسول ہے، بلکہ سارے نبیوں کو نبوت و رسالت جو ملی ہے تو اسی ذات مقدس کے صدقے طفیل میں ملی ہے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نام ایک ذاتی ہے، اب محمد مصطفیٰ کے دو نام ذاتی ہے، ایک زمین پہ اور ایک آسمان پہ۔ ایک لفظ اللہ اور لفظ محمد میں
جو مطابقت اور جو نسبت ہے ذرا اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. اگر آپ نام اللہ کو دیکھیں اور نام محمد کو دیکھیں تو نام اللہ کے حروف بھی 4 ہیں اور نام محمد میں حروف بھی 4 ہیں. نام اللہ میں بھی نام اللہ پہ تشدید ہے اور نام محمد میں میم پر تشدید ہے. لفظ اللہ اور نام اللہ میں کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے، ویسے ہی نام محمد میں کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے. نام اللہ میں 3 حرف متحرک ہے، نام محمد میں بھی 3 حرف متحرک ہے. نام اللہ کے لام پر کھڑا زبر ہے یعنی کھڑی زبر ہے، اور نام محمد کے میم پر بڑی زبر ہے. کھڑی زبر اس لیے کہ وہ ارفع و اعلیٰ ہے، وہ سب سے بلند ہے، اور بڑی زبر اس پہ اس لیے کہ اسی اعلیٰ ذات کے یہ وزیر ہیں. عزیزان گرامی وقار، اگر آپ اللہ بولیں گے منہ کھل جائے گا، اللہ منہ کھل جائے گا، جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائیں گے دونوں ہونٹ، اور جیسے ہی محمد بولیں گے دونوں ہونٹ مل جائیں گے. اس لیے محمد ہے کہ اللہ رب العزت نے نام محمد اس لیے بھی رکھ دیا کہ یہ لوگوں کو، امت کو، قوم کو، معاشرے کو، افراد کو، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی وقار، اللہ اور محمد، یہ مطابقت، یہ مناسبت ایک بات بڑے نکتے کی ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی بھی نام ہو اس کے حرف کو شروع سے ہٹا دیں گے، نکال دیں گے تو وہ بے معنی ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا. یعنی حرف ہٹاتے رہیں گے معنی میں یا تو معنی بدل جائے گا یا تو بے معنی ہو جائے گا. جیسے بشر ایک لفظ ہے جس کا معنی انسان ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے. بشر کے با کو ہٹا دو تو بچے گا شر، سین کو ہٹا دو تو بچے گا را. ایسے ہی قمر، قمر کے کاف کو ہٹاؤ تو بچے گا مر، میم کو ہٹاؤ تو بچے گا را. جتنے بھی حروف ہیں، قمر ہے تو چاند کا معنی دے گا، چھوٹے کاف سے قمر ہے تو پیٹ کے نیچے کا معنی دے گا. عزیزان گرامی وقار، بس آپ نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی لفظ ہو شروع کے ایک حرف کو ہٹائیں گے معنی بدل جائے گا یا معنی بگڑ جائے گا یا بے معنی ہو جائے گا. لیکن یہ 2 نام ایسے ہیں، ایک نام اللہ اور ایک نام محمد، کہ آپ حرف ہٹاتے رہیں گے پھر بھی اللہ کا معنی نہیں بدلے گا، ذات وہی مراد ہوگی. میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا. ایک ہے اللہ، اللہ نور السماوات والارض، یہ قرآن میں ہے. پھر اللہ کے شروع میں جو الف ہے اور ہماری اصطلاح میں اسے حمزہ کہیں گے، تو اس الف کو ہٹا دیں گے تو بچے گا لام، لام ہا. اور لام، لام ہا، لام ساکن ہے تو ایک قاعدہ ہے الساکن حرک، حرک بالکسر کے تحت لام کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے تو ہو جائے گا للہ. اور للہ بھی قرآن میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا. اب چلو ایک لام اور ہٹائیں، پہلا لام ہٹائیں تو دوسرا لام بچے گا اور اس کے ساتھ ہا بچے گا تو ہو جائے گا لہو. اور لہو بھی قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہے، لہو ملک السماوات والارض. اب لام ہٹاؤ تو بچے گا ہو، اور ہو بھی اللہ کے لیے قرآن میں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. عزیزان گرامی وقار، تو یہ لفظ اللہ ہے کہ حرف ہٹانے کے باوجود بھی معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، معنی بگڑ نہیں رہا ہے. ویسے ہی لفظ محمد اور نام محمد میں دیکھیں کہ محمد ہے بہت تعریف کیا ہوا، بار بار تعریف کیا ہوا شخص. ایک میم کو ہٹاؤ بچے گا حمد، اور حمد کے مطلب بھی تعریف کے. اب مصدر کا معنی، مصدر اگر کوئی ہو تو کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب ہوگا تعریف کرنے والا بھی اور تعریف کیا ہوا شخص بھی. اب ایک ہا کو ہٹا دیجئے، میم ہا کو ہٹا دیں تو بچے گا مد. اب مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے آپ کے لیے. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا. کھینچنا، آپ نے مد کیا ہے کبھی؟ کہاں؟ قرآن جب پڑھتے ہیں تو مد کرتے ہیں.
اذا جاء آیا تو مد متصل کریں گے، انا انزلنا آیا تو مد منفصل کریں گے، ولضال آیا تو مد لازم کریں گے، والصافات آیا تو یہ مد ہے۔ مد کا مطلب کھینچنا، مد کا نشان لگا رہتا ہے، جہاں اس طریقے کے نشان ہو وہاں پہ کھینچا جاتا ہے۔ مصطفیٰ مد ہے، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو مد بھی بنا کے بھیجا کہ یہ محمد عربی ہے جو بندوں کو کھینچتے ہیں اور خدا سے ملاتے ہیں۔ چلو اب میم کو بھی ہٹا دے، مد کے دال کو، اب دال جو بچے گا، الدال علی خیر کفائلہ، دال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، اور رہنمائی کرنے والا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کو ہٹاتے جائیں گے پھر بھی مراد باقی رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ پہلے اللہ نے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو ساری کائنات کی اصل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ویسے ہی دنیا میں جتنے نام ہیں، کیونکہ میرے ٹاپک جو ہے وہ نام محمد ہے نا، جتنے نام ہیں ان ناموں کی اصل نام محمد ہے۔ اب کیسے ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ حضرت علامہ غلام جیلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے البشیر الکامل فی شرح مئت عامل، یہ کتاب ہے، یہ درسی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ساری کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ ہے اور سارے اسما، سارے ناموں کی اصل نام محمد ہے۔ جیسے ایک گٹھلی لے آم کے گٹھلی کو آپ نے زمین کے نیچے رکھ دیا، گاڑ دیا، اس کو تر و تازہ کرتے رہے تو کچھ دنوں میں اس میں سے پودا نکلنا شروع ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا، درخت کی شکل کو اختیار کر جائے گا، اسی میں ٹہنی بھی ہوں گی، درخت بھی ہوں گے، پتے بھی ہوں گے، شاخیں بھی ہوں گی، لکڑیاں بھی ہوں گی، پھر کلیاں بھی کھلیں گی، پھر چھوٹے چھوٹے ٹیکورے آم ہوں گے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے، پھر کچے پکے ہو جائیں گے، اس کو توڑیں گے۔ تو ایک گٹھلی جو ہے یہ اصل ہے، اس گٹھلی سے درخت وجود میں آیا، اس گٹھلی سے پتا وجود میں آیا، اس گٹھلی سے شاخیں وجود میں آئی، اس گٹھلی سے پورے درخت وجود میں آئے۔ اب وہ جب آم تیار ہوتا ہے پھر آم منڈی میں جاتا ہے، منڈی سے ٹالی والا لیتا ہے، ٹالی والا گلیوں میں آتا ہے، پھر وہ آواز لگاتا ہے، تیاری آم ہے، بچہ سنتا ہے، ماں سنتی ہے، باپ سنتا ہے، دام پوچھتا ہے، 50 روپیہ کلو، 100 روپیہ دیتا ہے، 2 کلو آم لاتا ہے، گھر میں لاتا ہے، پانی میں بھگوتا ہے، کوئی گلا کے کھاتا ہے، کوئی چھلکا نکال کے کھاتا ہے، کوئی پھاک کر کے کھاتا ہے۔ آم جس بھی طریقے سے کھائیں گے، سارے آم کے گودوں کو کھانے کے بعد اصل باقی رہ جاتی ہے، گٹھلی باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہی اس کی اصل ہے، یہی اس کی اصل ہے۔ ساری کائنات کی ذات کا اصل، ساری کائنات کا اصل مصطفیٰ کی ذات ہے، اور تمام ناموں کے اصل مصطفیٰ کے نام محمد ہے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ جتنے نام ہوتے ہیں اس کے عدد نکلتے ہیں۔ ابجد حوض حتی کلمت آپ نے پڑھا ہو نا، اس کے عدد نکلتے ہیں۔ کسی بھی نام کے جو عدد ہوتے ہیں اس میں ایک تجزیہ، ایک قاعدہ ہے کہ اس کو 4 میں ضرب دے دیا جائے، پھر اس میں 2 بڑھا دیا جائے، پھر 5 میں ضرب دیا جائے، پھر 20 میں تقسیم کرنے کے بعد 10 میں ضرب دیا جائے، پھر 10 میں ضرب دینے کے بعد جو حاصل کلام ہوگا، حاصل عدد ہوگا، اس میں 2 ملا دیں گے، وہ 92 ہو جائے گا۔ کوئی بھی عدد ہو، جو میں نے ابھی قاعدہ بتایا، اس قاعدہ کے تحت
ہر نام میں 92 آئے گا، اس کا عدد اس قاعدہ کے تحت 92 آئے گا۔ کسی کے نام کے کوئی بھی عدد ہو، چاہے 209 ہو، چاہے 508 ہو، چاہے 2020 ہو، جتنے بھی عدد ہو، اس قاعدہ کے تحت اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو 92 بچے گا۔ اور یہ 92 یہ کس نام کا عدد ہے؟ یہ اسم محمد کا عدد ہے۔ اسی لیے ہم تو لکھا ہوا دیکھتے ہیں 786 92، 786 بسم اللہ کے تو 92 محمد کے۔ عزیزان گرامی وقار، میں عرض کر رہا تھا اسم محمد کے فضیلت کے سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے جو کہ بہت گنہگار تھا، اس کو لوگ روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کنارے گھور کے پاس اس کی میت کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی جنازے کو اٹھائیں، اس کو نہلائیں، اس کو دھلائیں، اس کی جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کریں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، اور پھر کرنے کے بعد پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب کائنات، یہ تو بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا۔ رب نے فرمایا ہاں گنہگار تھا، لیکن جب کبھی وہ توریت کھولتا تھا اور توریت میں اسم محمد کو دیکھتا تھا تو نام محمد کو وہ چوم لیتا تھا۔ اسی چومنے کی برکت سے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور 70,000 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے اور اس کو ہم نے جنت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، نام محمد کی برکت سے ایک یہودی شام کا رہنے والا تھا، اس نے توریت کو کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کی بات ہے۔ اس نے توریت کو کھولا تو اس میں 4 جگہ اسم محمد پایا تو اس نے مٹا دیا۔ دوسرے دن کھولا تو 8 جگہ پایا، تیسرے دن کھولا تو 12 جگہ پایا۔ تب وہ سمجھنے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے شام سے مدینہ شریف کا سفر کیا۔ جب مدینہ شریف پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وفات فرما گئے تھے۔ ملاقات حضرت علی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا وہ وصال کر چکے ہیں۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، ان کے کپڑے شریف مجھے دو۔ وہ لایا گیا، فشمہ، اس نے اسے سونگھا، پھر اسلام قبول کیا۔ فقام عند قبر شریف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کے اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر میرا اسلام قبول ہو گیا فقدی روحی سریعا، تو میرے روح کو ابھی قبض کر لیا جائے، میری جان لے لی جائے۔ فوراً وہ گرتا ہے، فات، موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ فغسلہ علی، حضرت علی نے اسے غسل دیا۔ وَدَفَنَهُ بِالْبَقِيعِ، اب بقیع غرقد میں اسے دفن کر دیا گیا۔ کہاں سے چلا تھا؟ اسم محمد کی فضیلت کو دیکھ کر، نام مصطفیٰ کی برکتوں کے ذریعے سے اسے اسلام بھی نصیب ہوتا ہے، کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ سے غسل بھی نصیب ہوتا ہے، جنازہ بھی مدینے میں نصیب ہوتا ہے، اور قبر شریف اس کو بقیع شریف میں نصیب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وقت ختم ہو گیا، بات کو یہیں پہ ختم کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہوں، سنت پڑھیں۔